کتاب المزاربتی، کتاب مزاربت کے بارے میں۔ مزاربت کا کیا مطلب؟ ایک شخص سے اس کو تجارت کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا نا، وہ کسی اور سے کہہ دیا یار تم کیا کرو، یہ پیسے لو، تم کیا کر لو، کماؤ وغیرہ، تجارت کر لو، جو نفع آئے گا نا وہ ہمارے بیچ کیا ہوگا، تقسیم ہوگا، برابر سرابر، کو یعنی آدھا آدھا یا کچھ اور حصہ رکھ لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاربت۔ اب یہی مسائل ذکر کر رہے۔ المزاربت عقد علی الشرکت فی الربح، یہ شرکت والا عقد ہے، معاملہ ہے، نفع کے طور پر، نفع میں کیا جاتا ہے، بمال من احد الشریکین، ایک کی طرف سے پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، وعمل من الاخر، دوسری کی طرف سے کام ہوتا ہے، عمل۔ آگے کہہ رہے ولا تصح المزاربت الا بالمال الذي بینا، مزاربت اس مال سے درست ہوتی ہے جو ہم نے کتاب شرکت میں بیان کی تھی نا، کہ ان شرکت تصح به، شرکت اسی سے صحیح ہو جاتی ہے، ومن شرطها، اور اس مزاربت کے لیے بھی شرط ہے کہ یکون الربح بینہما مشاعا، کہ یہ جو نفع ہونا یہ ان کے درمیان کیا ہو، مشاع ہو، مانا تقسیم وغیرہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لا یستحق احدہما منہ دراہم مسمات، کہ خاص درہموں کا ایک مستحق، ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اس میں سے 10,000 تو ویسے مجھے دی جائیں گے، اس کے بعد والا جو نفع ہوگا وہ ہم تقسیم کریں گے، اپنے لیے حصہ مقرر نہیں کر سکتے، استثناء نہیں کر سکتے۔ آگے کہہ رہے والا بد یکون المال مسلما الی المزارب، یہ جو مال ہے نا رب المال دے گا نا، یہ مال مزاربت جو ہے مزارب کو دینا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ تجارت کا کر سکتا ہے۔ ولا ید لرب المال فیہ، رب المال اس میں قبضہ وغیرہ نہیں رکھے گا، یا اس میں ہاتھ نہیں رکھے گا، اس میں تصرف یا دخل اندازی نہیں کرے گا۔ فاذا صحت المزاربہ، جب مزاربت درست ہو جائے، مطلقاً جاز للمزارب، اور جو کام کر رہے ہیں نا اس کے لیے جائز ہے، یشتری و یبیع، کہ کچھ خرید یا بیچے، و یسافر، یا سفر کے لیے اس جائے کہ سفر بھی کرے، تجارت کے لیے بھی درست ہے، و یبطع، یہ کسی اور کو بضاعت پر دے دینا، یہ بھی درست ہے، مال وغیرہ کیا کرو، سامان خریدا کرو، و یوکل، آگے وکیل بھی بنا سکتے ہو، ولیس له یدفع المال مزاربتا، اور ہاں ایک کام ہے نا کہ مزارب کسی اور کو مزاربت پر مال نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا توڑی ہے، یہ مالی تو کسی اور کا ہے، خود مزارب ہے۔ ہاں اگر کیا کر لے رب المال، اس کی اجازت دینا کہ چلو تم بھی آگے کسی کو مزاربت پر، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے کہ الا ایزن له رب المال، ہاں اگر رب المال اس کو اجازت دی فی ذلک، کہ آگے مزاربت کر سکتے ہو، یقول له، اس کو مطلقاً اجازت دے دے، کوئی قید نہ ہو کہ اعمل علی رأیک، جو آپ کو صحیح لگے اپنی رائے سے، سوچ و فکر سے معاملے کرو تو پھر کر سکتا ہے۔ وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ، اگر رب المال نے اس کے لیے شرط لگایا اور یہ خاص بات کر دی کہ دیکھے میں تجارت کے لیے مال دے رہا ہوں نا، لیکن اس شہر سے باہر نہیں جانا، اسی شہر میں کرنا، یا اس کو یہ کہا کہ فی سلعۃ بعینہا، مثلا اس کو کہتا ہے کہ تم گندم کی تجارت کرنا، کوئی اور چیزیں نہیں خریدنا بیچنا، لم یجوز له ان یتجاوز عن ذلک، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کسی اور شہر میں نہیں جائے گا، جو چیز متعین کی ہے اس سے علاوہ میں تجارت نہیں کرے گا، اگر ایسا کرے گا نقصان ہو جائے نا تو ذمہ دار ہوگا پیسوں وغیرہ کا۔ وَكَذَلِكَ، اس طرح سے ان وقت المزاربۃ بعینہا، اگر کیا کر دے مزاربت کو کسی خاص ٹائم کے ساتھ لگایا جازا، یہ بھی جائز ہے۔ وبطل العقد بمضیہا، جب وہ ٹائم مدت گزر جائے نا تو مزاربت ختم ہو جائے گی، مثلا اس نے کہا کہ 1 سال تک کرو میرے ساتھ، یا 3 ماہ یا 4 ماہ یا جتنی بھی ہو۔ آگے کہہ رہے کہ وَلَيْسَ لِلْمُزَارِبِ، مزارب کے لیے درست نہیں ہے، أَن يَشْتَرِيَ أَبَا رَبَّ الْمَالِ، کہ رب المال کے والد صاحب کو خریدے، کیونکہ وہ آزاد ہو جائے گا، وَلَا ابْنَهُ، اور اس کا بیٹا بھی نہیں خریدے گا، کوئی غلام ہونے کی صورت میں ہو، وَلَا مَن يُعْتَقُ یا يَعْتِقُ عَلَيْهِ، یا جو شخص اس پر آزاد ہو رہا ہو نا، رشتہ دار میں سے ذو رحم محرم ہو، وہ نہیں خریدے گا۔ پین اشترم، اگر ایسے لوگوں کسی نے خریدنا، کانا مشتری لنفسه ہے، تو یہ سمجھا جائے گا یہ خود کے لیے خرید رہے، دون المزاربت، مزاربت میں سے شمار نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اگر مال میں نفع منافع ہو، ربا ہو، فَلَيْسَ لَهُ يشتري من يعتق عَلَيْهِ، ومن يعتق عَلَيْهِ، وہ شخص نہیں خرید سکتا جو اس پر آزاد ہو رہا ہو، کیونکہ نفع میں سے تو پھر بعض مال جائے گا، اس میں دونوں شریک ہے۔ وَإِنْ اشْتَرَاهُمْ، اگر یہ خریدے گا اسے لوگوں کو، ضَمِنَ مال المزاربت، مال مزاربت کے ضامن ہو جائے گا۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اگر مال میں نفع نہ ہوا ہو، جَازَ لَهُ يشتري، پھر خرید سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک یہ مکمل طور پر اس میں شریک نہیں ہوا اور اس کے حصے میں نہیں جائے گا۔ فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُمْ، اگر ان کی قیمت بڑھ گئی،
عاتق نصیبہ منہم، تو پھر اس کا جو حصہ ہے نا وہ آزاد ہو جائے گی، کیونکہ بعض حصے کا مالک ہو گیا۔ ولم یضمن لرب المال شیئا، رب المال کے مال میں کوئی بات آ جائے، نقصان آ جائے تو اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضرور کیا جائے گا نا کہ مضارب سے تو پیسے نہیں مانگے جائیں گے، ہاں جو معتق ہے، آزاد کیے گئے نا، وہ کوشش کر لے پیسے کمائے، وہ کیا کر لے مضارب کی طرف سے رب المال کے لیے اپنا حصہ ادا کروا لے، ادا کر دے۔ ویسا الموتا کو یہ کوشش کر کے رب المال کے لیے فی قیمت نصیب منہ، جو حصہ اس پر لگا تھا قیمت کا وہ ادا کر دے۔ وَإِذَا دَفَعَ الْمُزَارِبُ الْمَالَ مُزَارَبَةً عَلَى غَيْرِهِ، اگر مضارب نے کیا کر دی یہ مال مضاربت پر کسی اور کو دیے، تو خود مضارب تھا کہ کسی اور کو دے رہے۔ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ، رب المال نے اجازت نہیں دی تھی، بس اپنی مرضی سے کر رہا تھا۔ لم يضمن بالدفع، صرف دینے سے یہ ضامن نہیں ہوگا کہ اچانک بس یہ ضامن ہو جائے نا۔ ہاں اگر وہ آدمی نقصان کر لے، دوسرا جو کیا ہے مضارب تصرف شروع کرے، اس کے بعد کیا ہوگا، نقصان دے گا۔ لم يضمن بالدفع ولا بالتصرف ولا يتصرف المضارب الثاني حتى يربح، یا ولا بتصرف المضارب الثاني، جو دوسرا مضارب وہ تصرف نہیں کرے گا جب تک نفع نہ کمائے۔ فاذا ربح، جب وہ نفع کمائے، ضامن المضارب الاول المال لرب المال، تو پہلا والا مضارب کیا ہوگا، رب المال کے لیے اس مال کا ضامن ہوگا، نقصان دے گا یا کوئی بات ہو۔ وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مُزَارَبَةً بِالنِّصْفِ، اگر اس کو مضاربت پر مال دیا تھا آدھی آدھی کے لیے نفع کے طور پر، فَأَذِنَ لَهُ يَدْفَعُ مُزَارَبَةً، اور اس کی اجازت بھی دی کیا کہ اگر آپ کسی کو کیا کرنا چاہتے ہیں، مضاربت پر دینا چاہتے تو دے سکتے ہیں۔ فَدَفَعَ بِالثُّلُث، اس نے کیا کر دیا کسی کو تیسرے حصے پر دے، تہائی پر، جازا، یہ بھی جائز دے سکتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ، اگر رب المال نے مضارب سے کہا تعالی انما رزق اللہ تعالی، کہ جو کچھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے دے دے، یعنی جو نفع آئے، بیننا نصفین، وہ ہمارے بیچ آدھا آدھا ہوگا، تو پہلے رب المال نصف الربح، رب المال کو آدھا حصہ نفع کا دیا جائے گا۔ وللمضارب الثانی، جو دوسرا مضارب ہے نا، دوسرا مضارب بھی بنا تھا نا، اس کو کیا دیا جائے گا، ثلث الربح، تیسرے حصہ دیا جائے گا۔ جب آدھے سے آپ کیا کر دے، ثلث ہٹا دے تو چھٹا بچ گیا نا، وللاول السدس، پہلے مضارب کو چھٹا حصہ ملے گا۔